میں اپنی زندگی کو ایک بوجھ سمجھتا تھا اور زندگی سے اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے بہتری کی کوئی امید بھی نہ تھی۔ پھر میں نے کچھ ایسا دیکھا جو بہت دردناک تھا، مگر اس میں ایک خوبصورتی بھی تھی۔ گزارے تھے سجدے جہاں اب لہو ہے، یہ منظر ہی ایمان کی آبرو ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا، اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگ رہا تھا۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کیسا صبر ہے؟ اور یہ کون سی تعلیم ہے جس نے اس بچے کو یہ ظرف دیا؟ یہ منظر دیکھ کر میں چونک گیا۔ میرا نام گوکھان یسیل ہے۔ میں 1986 میں ترکی میں پیدا ہوا، یعنی اب میں 31 سال کا ہوں۔ میں 1989 میں جرمنی آ گیا، پھر یہیں سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پیشہ ورانہ زندگی میں قدم رکھا۔ نوجوانی میں انسان جلد جلد پیسے کمانا چاہتا ہے، کیونکہ غیر قانونی طریق پہ پیسہ جلدی کمایا جا سکتا ہے، اس لیے انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے۔ مگر اس راہ میں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ مشکلات اور بھی بڑھ جاتی ہیں جب آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو فوراً طیش میں آ جاتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مصیبت یکدم آ سکتی ہے، اسی طرح اس کا حل بھی فوراً نکل سکتا ہے۔ میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جب موت میرے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ لوگ گوکھان سے بدلہ لینا چاہتے تھے، بلکہ یوں کہیں کہ اس کے خون کے پیاسے تھے۔ مصیبت اور دکھ کی گھڑی کہ جب کوئی راہ فرار نظر نہ آتی ہو، انسان بلا اختیار یہ سوچتا ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ مدد کے لیے اس کو پکارتا ہے۔ میں نے بھی خدا سے یہ فریاد کی کہ اے خدا، اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہے تو مجھے آج اس مصیبت سے بچا لے۔ اس دن میں نے پہلی بار کوئی دعا کی جو قبول ہوئی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ جو میرے قتل کے ارادے سے نیچے جمع تھے، اچانک اپنا ارادہ بدل کے واپس جا رہے ہیں۔ جس طرح خدا نے میری مدد کی، وہ ایک معجزہ ہی تھا۔ اور میرا پختہ یقین ہے کہ یہ میری دعا کا ہی نتیجہ تھا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جب انسان خلوص دل سے ایک اچھا انسان بننے کا ارادہ کر لیتا ہے، ایسا انسان جو معاشرے کے لیے بھی مفید ہو، خدا تعالیٰ ایسے شخص کے لیے خود سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے خدا تعالیٰ کی تلاش شروع کر دی۔ چند دن کے بعد مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ کیا میں اس کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ یہ غیر متوقع فون بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وسیلہ تھا۔ میں تو اس وقت خدا کی کھوج میں لگا ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھے اس وقت گرجا جانے کا پوچھتا تو میں اس کے ساتھ چل پڑتا، یا یہودیوں کی سیناگوگ یا مندر چلا جاتا، مگر اس وقت مجھ سے جمعے کی نماز کا ہی پوچھا گیا۔ میں اس کے ساتھ ترکیوں کی مسجد میں چلا گیا۔ میں رستے میں بھی اس کے متعلق سوچتا رہا، مگر اس نماز سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ بس یوں ہی دوسرے لوگوں کی نقل کر رہا تھا۔ واپسی کے رستے میں نے قرآن مجید پڑھا۔ یہ بھی میری حالت بدلنے کا ایک ذریعہ بنا، کیونکہ قرآن کھولتے ہی میں نے محسوس کیا کہ خدا ایک زندہ خدا ہے جو براہ راست اپنے بندوں سے بولتا ہے۔ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس دن سے قرآن کریم ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً 4 سال اسلام کی تعلیم کے بارے میں تحقیق کی۔ اس دوران میں نے اپنے سارے غلط کام چھوڑ دیے تاکہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکوں۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے
اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں مختلف مساجد میں گیا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کچھ مساجد کے امام اتنی سختی سے کیوں پیش آتے ہیں، وہ مجھ سے نرمی سے بات کیوں نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ سے پیار اور محبت کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ میں وہابیوں اور سلفیوں کے پروگراموں میں بھی گیا اور مختلف سوالات پوچھے، مگر مجھے ہر ملنے والے جواب سے ایک نیا سوال اٹھتا۔ مجھے تسلی بخش جواب نہ دیا جاتا اور جلدی سے ٹال دیا جاتا۔ یہ رویہ اور سختی مجھے پسند نہ آئی، مجھے بس جہنم سے ڈرایا جاتا رہا۔ میں اپنی زندگی کو ایک بوجھ سمجھتا تھا اور زندگی سے اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے بہتری کی کوئی امید بھی نہ تھی۔ پھر میں نے کچھ ایسے دیکھا جو بہت دردناک تھا، اور اس میں ایک خوبصورتی بھی تھی۔ لوگوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ کس نے یہ حق دیا ہے کہ کسی کی جان لے لی جائے، اس کے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کر دیا جائے، اس کے والدین کو محروم کر دیا جائے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لے آئے؟ تھے سجدے جہاں اب لہو ہے، یہ منظر ہی ایمان کی آبرو ہے، لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے، لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے۔ تب میں نے یہ خوبصورت پہلو دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جس کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے، یہ کیسا صبر ہے، اور یہ کون سی تعلیم ہے جس نے اس بچے کو یہ ظرف دیا؟ اس چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ تعلیم مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اسوے میں ملی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تحقیق کروں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ظلم لاہور میں جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوا۔ مجھے ویب سائٹ ملی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر ملی، اور جماعت کا لٹریچر بھی۔ جو پہلی کتاب میں نے پڑھی وہ اسلامی اصول کی فلسفی تھی۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا، اور مجھے وہ اطمینان حاصل ہوا جو پہلے نہ تھا، اور جو جرائم مجھ سے سرزد ہوئے تھے پہلے، ان کے متعلق بہت ندامت محسوس ہوئی۔ den ich auch zuvor nicht erreichen konnte. All die Dinge, die ich in der Vergangenheit getan hatte, denen ich gesucht اور اس ندامت نے میری اس تلاش کو مزید بڑھا دیا جس میں پہلے سے لگا ہوا تھا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ نفس امارہ کو نفس لوامہ میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کتاب سے مجھے پتا چلا کہ خدا تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، اور وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ قصوں اور کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بدولت ہی مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بلند مرتبے کا پتہ چلا۔ میں اس بات پہ بڑا حیران تھا کہ میری اب تک اپنے علاقے میں کسی احمدی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور جب میری احمدیوں سے پھر ملاقات ہوئی تو میں نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ جماعت احمدیہ کے ذریعے مجھے یقین حاصل ہوا کہ دنیا میں ابھی اچھے لوگ باقی ہیں، اور اس بات کی طرف توجہ ہوئی کہ انسان کو ہمیشہ آگے کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ جماعت کے ذریعے میرا ایمان تازہ ہوا۔ اس سے پہلے میں صرف شرمندہ اور مایوس تھا اور ہر طرح کی امید کھو بیٹھا تھا۔ جماعت احمدیہ کے ذریعے میں انسانیت کے فائدے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔